الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹرمنالوجی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ پر مسرفون اور دوسری جگہ پر مبذرین۔ 17 سے زیادہ مقامات پر اسراف اور مبذرین اسراف کا ورڈ 17 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے، اور بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبذرین کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ نے مسرفون اور اسراف کا ورڈ استعمال کیا ہے، فرعونیوں کے لیے، عاد و سمود کے لیے، قوم لوط، اور اسی طریقے سے وہ سارے لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں اور بے غیرت لوگ جن کے اندر حس نہیں ہوتی اور برائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا۔ اور مبذرین وہ جو زر خرید غلام ہیں یا نفس پرست ہیں، شیطانوں کے دوست ہیں، ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مختصر لفظوں میں دونوں میں فرق یہ ہے، اسراف کہتے ہیں کہ جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچہ کر دینا جس کی ضرورت نہ ہو۔ مبذرین کہتے ہیں، تبذیر کہتے ہیں ناجائز اور حرام چیزوں کے اندر اپنا پیسہ ڈالنا۔ اسلام میں دونوں چیزیں بھی حرام ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، مہر جائز ہے، لیکن اگر مہر حد سے زیادہ بڑھا دیا جائے، نتیجے میں لڑکے کو تکلیف ہو جائے، یہ ہو گیا اسراف۔ جہیز ٹوٹلی حرام ہے، اس میں اگر کوئی اپنا پیسہ لگاتا ہے، یہ ہو گیا تبذیر۔ انشاءاللہ اور بھی آپ کو معلومات دی جائیں گی، ابھی جو کچھ بھی آپ لوگ سوالات کریں گے انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے اور بھی تفصیل سے بات رکھی جائے گی، لیکن تبذیر اور اسراف کو اگر اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ۔ شکریہ محترم۔ آئیے چلتے ہیں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے ابتدا میں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ جی میرا نام شیخ محمد صوفی مظہر بھائی، میں ہمارے محترم مولانا شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کو اور آپ دونوں کو عید الفطر کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی صوفی صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی 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 فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ ادبن گزارش آپ کو دیے کہ الحمدللہ، یہ میں جو ہے میرے ایک بھائی کا رشتہ کسی ہاں کے گیا تھا، کسی پولیس انسپیکٹر کے پاس گیا تھا حیدرآباد کے۔ میں نے اس میں سے میں تحریر کیا تھا جج صاحب کہ بالکل شادی سیدھی ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا، سر پر سیران ہی باندھا جائے گا، اور الحمدللہ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو کیا کہوں میں، وہاں سے جواب آیا یا تو وہ اس علاقے کا مشہور روڈی ہوگا یا تو پھر ISI کا ایجنٹ ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، مطلب یہ کہ شرعی نکاح کرنے والا ISI کا ایجنٹ یا پھر روڈی کا لائے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، پھر میرے روزنامہ منصف میں نے اس کو بڑی وضاحت سے تحریر کی تھی۔ میں ارشد بشیر مدنی صاحب مولانا سے میں ادبن گزارش کروں گا کہ بہترین اس کی وضاحت کریں تاکہ قوم پوری جو ہے بالکل ہوشیار ہو جائے کہ اگر یہ یعنی مطلب سیدھا سادہ اگر شرعی نکاح کریں گے تو یہ عالم ہوگا، تو پھر ایسا رشتے جائیں گے کس طریقے سے؟ ایک جانب تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہی لاکھوں بہنیں بیٹھی ہیں، پھر دوسری جانب یہ اگر سیدھا سادہ نکاح کی ہماری ابھی لگ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ بہتر صوفی صاحب آپ نے ہمیں کال کیا، آئیے آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24، 25 اور 26 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی ملک کو، کسی جگہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو مالدار حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ اسراف کرنے پر اور عیش پرستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے تباہی مول لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جب لوگ رسم و رواجوں کی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، اور آج چونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اونچے طبقے والے لوگ، پیسے والے لوگ، وہ لوگ خیال نہیں کرتے غریبوں کا۔ اگر ایک غریب کی بھی آہ لگ جائے گی تو پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے، تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ایسے وہ سارے لوگ جو
کم خرچے والے نکاح کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگیوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 182 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت ہے وہ عورتیں اعظم النساء برکتن ایسروہا مؤنتن، وہ عورتیں بابرکت ہے کہ جن کے شادی میں مہر ان کو کم سے کم دیا جاتا ہے۔ جب ایک مہر جو جائز ہے اس کے اندر کہا گیا کہ کم سے کم خرچ کیا جائے، جہیز جو ٹوٹلی حرام ہے، رسم و رواجیں جو ٹوٹلی حرام ہے، اس میں آپ ایک پیسہ بھی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ مدنی صاحب بھائی نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ مسجد میں نکاح کرنا اور صحرا نہ باندھنا، اس سے متعلق بھی آپ وضاحتیں فرمائیں۔ صحرا باندھنا دراصل اسلام میں کیا معنی رکھتا ہے؟ جہاں تک مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو ظاہر بات ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو کوئی حدیث کے اندر یعنی باقاعدہ سنت ہے یا ضروری ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ سنت رہی ہے، کوئی اگر اس کو اپنانا چاہے تو یقیناً بہت اچھا کام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسجد میں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بہت سارے واہیات اور فضول چیزوں سے لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ مسجد کے اندر بھی ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر بھی شور و شغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک صحرا باندھنے کا مسئلہ ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ دلہے کو اندھا بنایا جاتا ہے، ڈھیر سارے پھول ڈالے جاتے ہیں، بیچارے کو آخر میں نظر ہی نہیں آتا۔ بعض دلہوں کو اتنا بڑا صحرا پہنایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اٹھ ہی نہیں پاتے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ایسے دلہوں کو لوہے کا سہارا ڈالا جائے تاکہ ان کی گردن ٹوٹ جائے، تاکہ کل کے دن سے کہا جائے کہ بھئی یہ دولہے صاحب ہے جو نکاح کے سنت طریقے کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایسے لوگوں کو اور تکلیف دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے سارے واہیات اور بےگا رسموں سے۔ بہرحال صحرا بننا ممنوع ہے اسلام کی راہ سے۔ جو کام نبی اور صحابہ کے زمانے ثابت نہیں ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ خواتین پھول پہن سکتے کیونکہ ایک زینت کی ایک چیز ہے۔ شکریہ محترم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ جی میں عبد الفتاح سے بات کر رہا ہوں۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ جو غیر مسلم میں اور مسلم کے درمیان جو شادی کا فرق ہے جی سمپل کرنے میں، جی اور اس میں اسپیشلی کیا ہے، کیا اسپیشلٹی ہے بول کو؟ اچھا جی دوسرا سوال یہ کہ جو ولیمہ ہے جی جی یہ کہاں تک مطلب فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے کس کو دعوت دینا چاہیے، بہتر۔ اس کے مطابق ذرا۔ میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ جی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آئیے جانتے ہیں آپ کے سوال سے متعلق کیا کہتے ہیں مدنی صاحب۔ پہلا سوال جی شادی میں جو غیر ضروری رسومات ہے دیگر مذاہب کو لے کر یہ جو رائج ہو گئی ہیں اسلامی شادیوں میں، اور دوسرا طعام ولیمہ جو مسنون کہا جاتا ہے، تو اس کی روح سے یہ مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک شادی میں غیر ضروری رسم و رواج ہیں، اس کی وجہ سے سماج پورا کا پورا پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، کرسچن، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آج پریشان نظر آتے ہیں۔ اور بہت سارے اگر آپ اسٹیٹسٹک کا مطالعہ کریں گے تو کافی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو 11 دسمبر 2005 میں جو ٹائمز آف انڈیا کے اندر رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً مذاہب کے اندر ڈوری کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا بیجا رسم و رواجوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ لہذا ہر مذہب کے جو بھی مفکرین ہیں ان سب کو چاہیے، اور خاص طور سے حکومتوں کو چاہیے، لیڈروں کو چاہیے، مفکرین کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں جو کوئی بھی غیر ضروری اخراجات ہے اس کے اوپر روک لگانے کے لیے آگے بڑھے، تاکہ جو ہمارے ملک کا ڈیولپمنٹ ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم فضول خرچوں پر روک نہیں لگائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جو کہا ولیمہ، یہاں پر ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑی بیوقوفی پائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں میں۔ اسلام نے یہ کہا کہ نکاح ہو جائے تو تم ولیمہ کرواؤ۔ اس کا مطلب نکلا کہ نکاح کی خوشی میں ولیمہ کروایا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ پاس ہو جائے تو تم ڈنر کرواؤ، تو اس کا مطلب نکلا کہ پاس ہونے کے بعد ڈنر کروایا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھے پاس اس کی دعوت الگ، ڈنر اس کی دعوت الگ، تو بیوقوفی کہا جائے گا۔ نکاح کے بعد جو ولیمہ کروایا جاتا ہے، ولیمہ کا مطلب ہوتا ہے دعوت۔ ابھی لوگ الٹا کر رہے ہیں، نکاح کے لیے الگ دعوت دیتے ہیں، ولیمہ کے لیے الگ دعوت دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی سمجھ میں نہیں آج تک مجھے۔ نکاح کے بعد ہی چونکہ ڈنر ہونا، ولیمہ کا مطلب ہے دعوت۔ چونکہ عربی میں دو الگ الگ ورڈ آ گئے تو لوگوں نے سمجھا ولیمہ ایک الگ رسم ہے، نکاح ایک الگ رسم ہے۔
یہی اور جو ولیمہ ہے اس کا حکم ہے واجب، یعنی آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر بھی ممکن ہو سکے، کم سے کم ایک بکری، اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم جو اس کی استطاعت میں ہے جتنوں کو بلا سکتا ہے۔ ولیمے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اعلان کر دیا جائے کہ شادی ہوئی ہے، کیونکہ چھپ کر کام زنا کا ہوتا ہے، اعلان والا کام شادی کا ہوتا ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ محترم۔ آئیے لیتے ہیں ایک ایس ایم ایس۔ امین بنگلور سے لکھتے ہیں کین نکاح اینڈ ولیمہ بی پرفارم آن دا سیم ڈے ایز مینی آف دیم سیز دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن آن دا سیم ڈے۔ جی، نکاح کے فوری بعد ولیمہ یا اسی دن ولیمہ ہو سکتا ہے، کیا صورت بنتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے بعد ولیمہ اسی دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، یقیناً اس کے اندر الحمدللہ شرعی اعتبار سے گنجائش ہے۔ البتہ اس میں بہتر ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ نکاح ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے لیے خلوت صحیحہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوت صحیحہ کا ڈیفینیشن دیا ہے کہ ایک ایسے کمرے میں جہاں پر لڑکا اور لڑکی کے علاوہ کوئی نہ ہو اور پردے ڈال دیے گئے ہوں، کسی کے جھانکنے کی تو گنجائش نہ ہو، 2 گھنٹے کے لیے ان کو اکیلے میں چھوڑ دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ انٹرکورس کیا جائے، دونوں گفتگو کر لیتے ہیں الحمدللہ، 2 گھنٹے تک ان کو خلوہ صحیحہ، ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، پھر اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ دوسرے دن کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہی نکاح، لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی دن کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مغرب میں عام طور پہ نکاح ہوتا ہے، حیدرآباد کے حد تک میں بات کر رہا ہوں، مغرب کے بعد نکاح ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد نکاح ہوتا ہے اور دوسرے دن دوپہر میں ولیمہ کروایا جا رہا ہے۔ سیم ڈے ہی ہوا، اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن، اسی دن ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن نکاح ہونا چاہیے، پہلے دن نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں، بالکل غلط فہمی ہے، اسی دن بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم نکاح اور ولیمہ کے درمیان 2 گھنٹہ شوہر اور بیوی، دلہا اور دلہن کو خلوہ صحیحہ کروا دیا جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے۔ جی، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی، اپنا نام بتائیے گا۔ بی بی زینب۔ بی بی زینب صاحبہ، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میری بہن کے رشتے کے بارے میں بات کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ جی، اللہ آسانیاں فرمائے۔ جی پلیز آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے؟ بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کی شادی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے کس طرح سے آسانی ہو سکتی ہے نکاح میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور گھر کے خاص طور سے بوڑھی عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے، جو اصل ان رسم و رواجوں کے پیچھے جو اصل بادشاہ بنی ہوئی ہے یا ملکہ بنی ہوئی ہے، یا اس مسئلے میں شیطان کا جو ساتھ دینے والی ہیں، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں ہیں جو ہر سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، جو خاص طور سے ابھارتے ہیں رسم و رواجوں کے ایسے نتیجے میں ایسی بہت ساری ہماری بہنیں ہیں۔ پاکستان کے اندر 16 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ کی آبادی بن بیائی ہے، 1 کروڑ کی آبادی میں خواتین جو ہیں ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ پرانے شہر کے اندر اردو نیوز کے حوالے کے مطابق، یعنی اپریل اور اگست 12 اگست 2002 کے مطابق صرف پرانے شہر کے اندر حیدرآباد میں 1 لاکھ خواتین بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہن مدد کرے، آپ کی چھوٹے بہن کی بھی مدد فرمائے۔ ایسی جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں جو شادی کے لیے انتظار میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور توفیق دے، اور ان کے ذہنوں کو کھول دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نوجوانوں کے اور مفکرین کے اور ان سارے لوگوں کے جو اختلافی مسائل میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس اتفاقی مسئلے میں کہ جہاں پر جہیز حرام ہے سارے جماعتوں کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جماعتوں کو اس پر ورک آؤٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک آپ نے وظیفہ پوچھا ہے تو آپ مختصر یہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 74 کا مطالعہ آپ کے بہن کو کہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ دوہرا دیں۔ اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، اور گھر کے اندر سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ تلاوت کیجئے پورے مکمل، اور اس کو پانی میں پھوکے چھٹے پانی میں گرنا چاہیے، پھر اس پانی کو پی لیجئے، انشاءاللہ یہ ہولی واٹر آپ کو کافی کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے بھی نہیں ہوتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، تو ایسے وقت پر آپ سورہ بقرہ کا مکمل مطالعہ قرات کر کے تلاوت کر کے
आप उसको पानी में फूंक कर रख लीजिए। फिर उसके बाद 7 बेरी के पत्ते उसको अच्छी तरह कूट कर एक बकेट में डालिए, पानी उसमें डालिए और उसके बाद ये दुआओं का पानी भी उसमें डालिए और बहन से कहिए कि उसको नहा ले। कोशिश ये कीजिए कि मोहरी को बंद कर दीजिए और स्पंज से वो पानी को निचोड़कर बाद में दरख्तों को डाल दीजिए। इंशाअल्लाह नजर बद इस तरीके से चले जाएगी और इंशाअल्लाह बहुत सारे आसानियां पैदा हो जाएंगी। शुक्रिया मोहतरम जी। मेरा सवाल ये है जी कि कुछ लोग शादी करवाते अपने बच्चियों का और वो चंदा इकट्ठा करवाते हैं और चंदा इकट्ठा करवाने के बाद वो करीब 500-600 आदमी को दावत में बुलवाते हैं। तो ये हम लोग के लिए मुश्किल क्या हो जाता है कि हम लोग को इसमें चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इसको कैसा रोका जाए, इसके लिए थोड़ा मुफ्ती साहब जरा गौर फरमाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदनी साहब क्या कहते हैं इस मसले से मुताल्लिक? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने सवाल किया कि शादी करवाने के लिए बाद लोग चंदा जमा कर, जो मुझे समझ में आया है भाई के सवाल से कि बाद हजरात हैं जो कि शादी करवाने के लिए बहनों की मदद के लिए चंदा जमा करवाते हैं, नतीजे में ऐसे वक्त पर फिर दावत दी जाती है और इज्तिमाई शादियां करवाई जाती हैं। अगर ये मतलब है आपके सवाल का तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छा काम है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब और ऐसे जिनको इकोनॉमिक लेवल पर उनके पास काफी पोजीशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए आसानियां पैदा होती है। ऐसे वक्त पर ना सिर्फ आपको चंदा देना चाहिए बल्कि इस तंजीम में आपको शरीक होकर निगरानी भी करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ ऊंच नीच हो रही ताकि आप उसकी सलाह दें। और इसको आसानी से आसानी अच्छी से अच्छी शक्ल देनी चाहिए जो शरई एतबार से मुकम्मल आ जाए। इसके अलावा कुछ और आपके जहन में सवाल है, आपके सवाल से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ और गैर शरई भी काम हो रहे हैं। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप बताएं, शायद कि मैं उस वक्त पर आपका सही जवाब दे सकता हूं कि आपके दिमाग में ख्याल में क्या है। पहले मदनी साहब ये छुपा हुआ था कि 500-600 लोगों को दावत दी जाती, वो चंदा क्यों इकट्ठा किया जाए और क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया जाए? मुख्तसर से लोग हों, 2 गवाह हों और फलाह हो तो काफी है। यकीनन आपका यह पॉइंट भी बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जितना हो सके ये जो तस्वुर पाया जाता है कि पूरे के पूरे लोग आए, क्योंकि वलीमे का मकसद होता है कि एक तरह का इजहार कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए। तो इस पर जरूरी नहीं है कि पूरों को बुलाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम की शादियां होती थी, निकाह होता था, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता था। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या तुम्हारा निकाह हुआ है? कहते हैं हाँ मेरा निकाह हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद इत्तला नहीं है। तो ये आज के दौर में कि ये है इतने बाराती आएंगे, बाराती जाने का जो सिस्टम पड़ा हुआ है और बाराती की जो शुरुआत हुई है, एक जमाने में होता यह था शुरू में कि औरत को लाने के लिए दरमियान में डाकू हमला करने के इम्कान थे। तो ऐसे वक्त पर एक बड़ा काफिला जाता था उस खातून को लाने के लिए ताकि इज्जत से घर को लाया जाए। इस वजह से बाराती की शक्ल में लोग जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बाराती की शक्ल ऐसा बनी कि अब जाकर लड़की वालों से लड़के वाले डिमांड करते हैं हमारे इतने लोग आएंगे, बाराती बनकर तुमको सबको खिलाना है। यानी कि डाकुओं से बचाने के बजाय खुद दूल्हे वाले डाकू बनकर जा रहे। अल्लाह हिफाजत करना चाहिए। हेलो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं? जी मैं सऊदी अरब दमाम से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन साहब, जी साहब। फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी साहब, मैं पहली बात तो जो ना आपको और मदनी साहब को और ईटीवी पूरी टीम को और अहमद जनाब सबको मुबारकबाद और बहुत बहुत जनाब आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस तरह के अच्छे प्रोग्राम और इस्लामी प्रोग्राम बता रहे हैं। जी दुआ फरमाइए रामू जी राव साहब की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और ईमान के लिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर जी जरूर। जी फरमाइए क्या सवाल है आपका? आपका सवाल ये कि जो ना शादी पे जो फजूल खर्चे करते हैं लोग, जो बाजा वगैरह बजाते हैं और ये पटाखे वगैरह फोड़ते हैं जो रोडों पे और लोगों को नाजायज तकलीफ देते हैं, अल्लाह हिफाजत कर रहा है, अल्लाह हिफाजत। जी जी मुझे पता है कि जो है ये जो ना गलत है, हराम है, लेकिन मदनी साहब से मैं चाहता हूँ कि जो तफसील से जो ना कुरान और हदीस के हवाला देके जो ना पब्लिक को समझाएं, क्योंकि हम जैसे लोग समझाने से जो ना शायद लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, मदनी साहब जैसे लोग समझाने से हो सकता। लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन लोग के दिल में हिदायत दे और इंशाल्लाह जो है ना वही पैसा जो है ना गरीबों पे लगाएं। इंशाल्लाह जो है ना गरीब बच्चियां इंशाल्लाह शादी हो सकती है। कुछ नहीं तो नहीं, दरिया में से लोटा पानी भी मिल जाए ना तो किसी को जो है ना बहुत
یعنی نعمت برابر ہوتی ہے غریب لوگ کے لیے, صحیح بات ہے نا. تو اس لیے اس بارے میں ذرا وجہ سے جو نا سب کھل کے مدنی صاحب بول دیں گے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. بہتر, میں آپ کی بات سمجھ گیا. بہت شکریہ بھائی, آپ نے کال کیا. آپ کے جذبے کو اللہ قبول فرمائے اور آسانیاں فرمائے, سارے امت مسلمہ کی بن بیاہی لڑکیوں کے بیاہ ہونے میں آسانیاں کر دے. مدنی صاحب بھائی نے سوال جو کیا ہے اس سے متعلق جواب عنایت فرمائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جیسے بڑی عمر والے ہمارے سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرے, زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت کر دے کہ اتنا پیارا جذبہ. یقیناً آپ کے ان جملوں میں بھی کافی اثر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اللہ اثر ڈال دے ان سارے نوجوانوں. جب تک نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہیں بدلیں گی, تیار نہیں ہوں گی, یہ رسمیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور جو کچھ بھی آپ نے رسموں کا ذکر کیا ہے, چاہے گانا بجانا ہو, موسیقی ہو, شراب کی محفلیں قائم کی جائے, موسیقی ہو, شراب کی محفلیں قائم کی جائے, یا اسی طریقے شادی سے پہلے جو خرچے ہوتے ہیں, منگنی. ہندوستان کے علماء کرام نے منگنی کو ایک نام دیا ہے قیامت صغرا, چھوٹی قیامت, اور شادی کو دیا ہے قیامت کبرا, بڑی قیامت. یقیناً وہی حالات بنے ہوئے ہیں. شادی خوشی کا موقع جا کر ایک خاص طور سے لڑکیوں والوں کے لیے ایک عذاب جان بن کر یا پریشانی کا باعث بن کر آ رہا ہے, اور خاص طور سے لڑکے والوں کے لیے بھی سارے کا سارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. سب کو چاہیے کہ اس بارے میں فکر کرے. اگر آپ دیکھیں گے تعجب کریں گے, قسم قسم کے, اگر آپ دیکھتے ہیں مہندی, سانچ, نئے نئے قسم کے لوگ نکال رہے ہیں یہ کارڈ, خوبصورت کارڈ. اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, چلا چھٹی, پھر بچے کا نام, پھر اسی طرح روزہ رکھائی, نہ جانے عجیب عجیب نئے نئے رسم و رواج بس نکلتے ہی جا رہے ہیں. 40واں کا مطلب یا چلے کا مطلب تو اتنا برا ہے کہ دیکھو ہم اتنے دنوں سے لڑکا اپنی بیوی سے دور تھا, اب وہ خون ختم ہو چکا ہے, اب شوہر اور بیوی دوبارہ ملنے والے. کیا پوری کائنات کو بتانے والے کہ آج یہ لوگ دونوں انٹرکورس کرنے والے ہیں؟ یہ بالکل عجیب عجیب طریقے سے لوگ نئے نئے انداز سے رسم و رواج اپنے پاس نکال رہے ہیں. ایک طرف ہے جہیز کی رسم, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, ابھی جو نئے ویورز ہیں ان کو کام آئے گا. فضول خرچوں کی انتہا ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جو جائز ہوتا ہے اس کے اندر خود فضول خرچی کرنا حرام ہے اسلام میں. جو بالکل ناجائز ہے حرام ہے, اس کے اندر ایک پیسہ بھی ڈالنا فضول خرچی میں آتا ہے. ان دونوں شکلوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کتاب باقاعدہ, حالانکہ 498 سیکشن اے انڈین پینل کوڈ IPC کے حوالے کے مطابق, انڈیا کے قانون کے مطابق ڈوری پر باقاعدہ بیان لگایا گیا ہے, اور 1961 میں ڈوری کے خلاف اگینسٹ ڈوری ایکٹ قائم ہوا. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسی کتابیں مل رہے ہیں جس کے اوپر ہے, شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کوئی خنزیر کو کاٹنے سے, بسم اللہ کہہ کر سور کو کاٹنے سے کیا سور حلال ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. تو جہیز جو کہ حرام کام ہے, الحمدللہ بسم اللہ, پھر اس کے بعد شروع میں لکھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز بچے کو قرآن مجید چاہیے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی بچہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کے اتنا پھاڑ چکا ہے کہ اب دلہن قرآن مجید گھر پر لائے گی تو بچہ پڑھے گا. مصلح چاہیے اس کے بعد, یعنی بچہ اتنا نیک ہے, اپنی اس کا مصلح پھٹ چکا ہے, اب بچی اگر مصلح لائے گی تو وہ پڑھے گا. اس سے پہلے بھی کافی تفصیلات بتا چکا ہوں, میں مختصر بتا رہا ہوں. اس کے اندر پورے زیورات کی فہرست ہے, فلاں فلاں. پھر ادھر سے ساس آتی ہے, مطالبہ کرتی ہے. سالی آتی آ کر کہتی ہے کہ جوتا چھپانے کی رسم. پھر بڑی گھر کی بڑی آتے ہیں, آ کر وارا پھیری کرتی ہے اور اپنی انگلیوں کو لگاتی ہے, پیسے ڈالتی ہے, فضول خرچی. پھر امام ضامن 5 روپے 25 پیسے کا امام ضامن بانا جاتا ہے. پتا نہیں کہ کس فقیر نے یہ پلان بنایا تاکہ اس کو 5 روپے 25 پیسے مل جائے بعد میں, کیونکہ رسم کے مطابق یہ بعد میں فقیر کو دے دیا جائے. یہ سارے بیکار رسم و رواج جس کی وجہ سے شادی کی جو عظمت اور وقار ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بری لت سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. شکریہ محترم. آئیے ایک SMS لیتے ہیں. عبد الکلام حیدرآباد سے لکھتے ہیں, از اٹ الاؤ ان اسلام ٹو انوائٹ نان مسلمس ان نکاح اینڈ ولیمہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً نان مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم ایسے نان مسلم کو جو بالکل معصوم ہیں, جو اچھا رہتے ہیں تمہارے ساتھ, تم ان کو تحفہ بھی دے سکتے ہو, ان کا تحفہ لے بھی سکتے ہو, اور اسی طریقے سے ان کی
جو غیر شرکیہ دعوتیں ہیں وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے تم ان کو انوائٹ بھی کر سکتے ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے تناول فرمایا، آپ نے کھایا. یہودیوں نے بلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کھایا. توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مزالۃ امرأۃ مشرکہ، ایک مشرک عورت کے مٹکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کیا پانی سے. تو جہاں تک تعلقات یقیناً مسلم اور غیر مسلمین کے آپس میں بہترین تعلقات قائم کیا سکتے ہیں. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ محترم. آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ان کا. ہلو. اچھا جی. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. میں ارشد بات کر رہا ہوں. جی ارشد صاحب بتائیے مدول سے. آپ کا سوال. میرا سوال ہے مہر نقد دینا ہے دین اسلام میں. جی ذرا کلیئر اور لاؤڈ بولیے گا. جی میں مہر دین اسلام میں نقد دینے کا ہے. جی جی جو آج کل کا رواج کر رہا ہے. جی پھر آدمی مرنے کے بعد عورت سے بخشایا جاتا ہے مہر. جی جی یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے جی اجتماعی دعا کرنا جائز ہے یا صحیح ہے؟ جس کے ساتھ اس کا حوالہ دیجیے. اچھا جی. اور تیسرا سوال ہے کہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا اپنے جسم کا کوئی اعضا؟ اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. تین سوال ہیں بھائی کے. پہلا سوال بھائی کا نقد مہر ادا کرنے سے متعلق، یا انسان مر جائے تو پھر اس کے بعد معاف کروانا، یہ اس میں کیا حکمتیں ہیں مہر نقد ادا کرنے میں اور اس کو بعد میں ادا کرنے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 48 اور 49 اور حدیث نمبر 58 اور 59 کے حوالے کے مطابق، اور حدیث نمبر 43 والیوم نمبر 7 انگلش کا حوالہ صحیح بخاری. ان حدیثوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو مہر نقد بھی دیا سکتا ہے اور بعد میں بھی دیا سکتا ہے. لیکن آپ نے جو شکل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں جو، یعنی کہ آج کل لوگ جہیز کو نقد لے رہے ہیں اور مہر کو ادھار کر رہے ہیں، اور ادھار بھی اتنا کہ اس کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ساس اور گھر کے عورتیں پیچھے پڑ کر مجبور کرتے ہیں عورت کو کہ وہ بخشوا دے. یہ طریقہ جائز نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 اور 5، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. اگر عورت چاہے تو اپنے طور پر معاف بھی کر سکتی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم قرآن مجید بعد میں اس عورت کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے. اس کا مطلب یہ نکلا، صحیح بخاری کے جو میں نے حوالے دیے اس کے اندر، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن تو بعد میں سکھایا جائے گا. اس کا مطلب مہر ادھار بھی بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، پہلے بھی دیا سکتا ہے، بعد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہے لیکن کبھی بھی ادا کیا سکتا ہے. اسلام نے فیسلٹی اس لیے دی تاکہ شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، لیکن لوگوں نے پھر بھی رکاوٹ ڈال لی. اگر آپ پڑھیں گے جدہ کی اسٹیٹسٹک پڑھیں گے تو وہاں پر جدہ کے اندر 4 لاکھ عورتیں ہیں جن کی مانگیں سفید ہو رہی ہیں. 30 سال ہو گئے ان کے، شادی ابھی تک نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جدہ کی جو پاپولیشن ہے 30 لاکھ ہے، 30 لاکھ میں سے 4 لاکھ بچیوں کی جو خواتین ہیں ان کی عمر 30 ہو چکی ہے لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی. وہاں پر مسئلہ بنا مہر کا، اور ادھر اولڈ سٹی کے اندر حیدرآباد کے اندر مسئلہ بن رہا ہے جہیز کا. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے دعا اجتماعی، بعض اوقات میں دعا اجتماعی طور پر ثابت ہے. نماز کے بعد اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ بارش کے اوقات میں جب بارش ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے بیانات جب ہوتے ہیں، بیانات کے اینڈنگ میں ختم پر، یا کوئی مجلس ہوتی ہے سوال جواب کی، اس کے اینڈنگ میں سوالات اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے. لیکن نماز کے بعد پابندی کے ساتھ اس کا ثبوت تو بہرحال نہیں ملتا. اور جہاں تک آپ کا ایک آرگن ٹرانسپلانٹیشن، یعنی کہ عضو دیا جا سکتا ہے نہیں دیا سکتا، اس کے کچھ کنڈیشن ہیں. اگر وہ فلفل کر لیے جائیں یقیناً دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ جس سے عضو لیا جا رہا ہے ایسا عضو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدمی مر گیا دوسرا آدمی زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو دیا جا رہا ہے دینے کے بعد ڈاکٹر یہ بتایا کہ زیادہ امکان ہے کہ یہ عضو دینے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، دونوں کو بھی فائدہ رہے گا، اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس کو فائدہ بھی ہو جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے عوض میں پیسہ نہیں لیا سکتا کیونکہ ہماری ملکیت نہیں. اور ایسے وقت پر دونوں کی بھی صحت کا خاص طور سے خیال کیا جائے. اگر ان شرطوں کو مکمل کر لیا جائے تو یقیناً آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایسے اعضاء کو منتقل کیا سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی.
امید کہ آپ کا جواب مکمل جی، شکریہ اور اس بارے میں مدنی صاحب۔ انشاءاللہ ڈیٹیل ایک ٹاپک لے کر ہم گفتگو کریں گے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر کو بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی اللہ کا چندی گڑھ سے. جی صاحب. جی سر ایک سوال یہ تھا کہ یہ ابھی حضرت نے فرمایا ہے مدنی صاحب نے جی محترم. کہ صحرا باندھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ان کے گلے میں لوہے کا ڈالنا چاہیے جس سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کو پتا چلے کہ یہ صحرے کے بوجھ کی وجہ سے ایسا ہو جائے. ہاں تو کیا اس سے پہلے بھی اتنے سارے نکاح ہوئے ہیں کیا وہ سنت کے تحت نہیں آتے ہیں غلط ہیں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا. دوسرا سوال کیا نظر نیاز کے بارے میں مولانا کا کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو مزاروں پہ جاتے ہیں فاتح ہوتے ہیں یا گھر میں نیاز درود جو کراتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے کروانی چاہیے یا نہیں یا کسی قرآن حدیث سے یا صحابہ کرام کے کسی بھی کام سے یا کسی امام کے یا کسی میں سمجھ گیا آپ کا سوال. جی شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہم سے. آئیے آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب صحرا باندھنے سے متعلق. کہ آیا اتنی شادیاں جو روئے زمین پر ہوئی ہیں صحرا باندھ کر کیا یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، جائز ہوئی یا ناجائز ہوئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اتنا فالو اپ کر رہے ہیں، اتنا کینلی آپ آبزرو کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ہمارے ویورز کی برکت عطا کرے کہ وہ ہماری ایک ایک بات پر الحمدللہ غور کر رہے ہیں، دلائل دیکھ رہے ہیں، حوالے سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. جہاں تک مسئلہ ہے شادی ہونے کا، وہ تو شادی ہو گئی. جو اسلام میں جو ریکوائرمنٹ بتائے گئے ہیں، گواہوں کی موجودگی، ولی کی موجودگی، اور اسی طریقے سے قبول ہوتا ہے، ادھر سے الحمدللہ کہا جاتا ہے اور دونوں طرف سے رضامندی ہوتی ہے. اس کے بعد جو بھی رسم و رواجیں ہوتی ہیں تو ہم کنڈم کرتے ہیں رسم و رواجوں کو تاکہ نکاح آسان سے آسان ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہیں ہوئی، ہم یہ بات نہیں کہتے کہ شادی نہیں ہوئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حد سے زیادہ صحرا اسی طرح فضول خرچوں میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، ہم ایسے وقت پر کنڈم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان رسم و رواجوں کے خلاف بولیں، تاکہ امت میں بیداری ہو، انسانوں میں بیداری آئے تاکہ فائدہ ہو. جہاں تک نظر و نیاز کی آپ نے بات کہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. نظر اور منت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانی جا سکتی ہے. سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نظر اور منت ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جائے گی. اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب نکلا کہ مسئلہ آپ کے سامنے صاف ہے کہ جو چیز اللہ کی ہو کسی اور کو نہیں دیا سکتی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. ایک ہوتی ہے فضول خرچی کہ ایک آدمی جاتا ہے ہوٹل میں یا ایسی جگہوں پہ گھومنے کی جگہ پر جا کر اپنا پیسہ لٹا دیتا ہے. اس کے اندر نقصانات ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصانات تو اس وقت پر ہو جاتے ہیں جبکہ رسموں کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسم ہوتی ہے تو اس کے باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر سماجی اعتبار سے کچھ آبلیگیشن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر رسم و رواج زیادہ ہیں، بدعتیں زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے من گھڑت اپنے اپنے رواج زیادہ ہیں اور وہاں پر فضول خرچی ہو رہی ہے، وہ ممالک اکثر ڈیولپمنٹ میں آگے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے ممالک کو، خاص طور سے ان ممالک کو، اور وہ ممالک جہاں پر ایڈوانس ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں بدعتیں بھی کم اور وہاں پر رسم و رواجیں بھی کم. فضول خرچی ہوتی ہوگی لیکن فضول خرچی خاص طور سے رسم و رواجوں میں اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے وقت پر یہاں ہم جتنے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار، معذرت کے ساتھ میں چلتا ہوں کالر کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاجرہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی محترمہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی خود اسلامک طریقے سے شادی کرنا چاہے لیکن آپ جانتے ہیں آج کل کے گھر میں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتی، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کو کس حد تک لڑکی اسلامی اعتبار سے اپنے آئیڈیاز کو پیش کر سکتی ہے، تو آج کل کے ایسے معاشرے میں وہ کس طرح فیس کرے کہ وہ اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہیے تو لڑکے سے خود بات نہیں کر سکتی، تو کس حد تک وہ کر سکتی ہے، تو کس طریقے سے جائز طریقے سے پورے اسلامک طریقے سے شادی کرنا چاہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اچھا جی بہن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب کیا کہتے ہیں؟ زمن میں لڑکی کو لڑکے کا انتخاب کا حق دیا گیا ہے اور وہ اگر اسلامی طریقے سے
شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے عزیز ترین جو شخصیات ہیں وہ اس کے والدین ہیں. اگر وہ والدین سے اب اس کا اظہار نہ کرے تو پھر کون ہے جو اس کی سنوائی کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے. سب سے بڑی غلط فہمی پہلے ہم سے دور ہو جانی چاہیے. وہ یہ کہ لڑکی جا کر اپنے والدین سے اپنے رضامندی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. یہ بہت بڑی غلط فہمی. اگر آپ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 اور اس کی حدیث نمبر 69 کا مطالعہ کریں گے تو باقاعدہ اس کے اندر والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 69 کا اس کے اندر خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ جو باقاعدہ جو اگر آپ واقعہ پڑھیں گے تو اس کے اندر امام بخاری تعالیٰ باب باندھا ہے. لڑکی کے لیے اجازت ہے کہ اس کی رضا پوچھی جائے. وہ اپنی رضا بتلا بھی سکتی ہے. اگر اس کو کوئی لڑکا پسند ہے تو اپنے ماں باپ سے بھی کہہ سکتی ہے. یہاں تک کہ لڑکی کھل کر بتا سکتی ہے کہ یہ رسم و رواج میرے شادیوں میں نہیں چلیں گے. اور ماں باپ اگر یہ کہیں کہ تم چھوٹی ہو کر بڑی بات کرتی ہو, یا یہ کہ ماں باپ اس سے کہیں کہ شادی کے مسئلے میں تم اتنا کیوں بڑھتی ہو, تو ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کی مخالفت کرے. لیکن یہاں پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ لڑکی ایسا بھی نہ کر دے اتنا زیادہ کہ ماں باپ ابھی ان کو اسلامی معلومات ہی نہیں ہے, جلدہ بھی نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ زچ میں آ جائیں. کوشش یہ کرے کہ ٹائم آہستہ آہستہ سمجھائے. جس طریقے سے اچھے طریقے سے اچھی بات کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. اچھی بات کو غلط طریقے سے نہیں سمجھانا چاہیے. طریقہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے, بات بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے. والعاقبۃ للمتقین, ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ جیت ہمیشہ حق کی ہوگی. تو اگر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تیار ہو جائیں گے ان فضول رسموں کے خلاف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو کامیاب کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے ذمہ داران کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اختلافی مسائل سے زیادہ یہ جو اتفاقی مسئلہ ہے, جہیز لعنت ہے, ہر جماعت والے مانتے ہیں, پورے جماعت والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب لوگ اس اتفاقی مسئلے پر اپنے صلاحیتوں کو اور اپنے ٹیلنٹ کو لگائیں. اختلافی مسائل سے زیادہ توجہ یہاں پر دے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. مدنی صاحب, جیسے بہن نے سوال کیا تھا, عام طور پر لڑکیاں جو سلیکٹ کرتی ہیں یا اپنے طور پر ڈیسیشن لیتی ہیں تو بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے رائے مشورہ لے لے. ہو سکتا ہے ایک انسان کا جو فیصلہ ہو غلط ہو, اگر کوئی ایسی بات ہو جو بھی انتخاب انہوں نے کیا ہو یا ذہن میں ایسی بات ہو تو ان کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے لڑکا پسند کرتے وقت, اس کی بھی وضاحت فرمائے تاکہ رہنمائی ہو جائے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کہ لڑکی کو اجازت ہے جا کر اپنے والدین سے کہنے کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی ویلنٹائن ڈے میں جا کر پھول گفٹ کرتے ہوئے کہے, لڑکے کو خود انتخاب کر دے اور اکیلے چلے جائے. یہ مسئلہ نہیں. لڑکی اپنے والدین سے ضرور کہے گی. اور مسئلہ یقیناً اسلام کے اندر صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 67 کے اندر یہ بتایا گیا, ولی کی بھی اہمیت بتائی گئی اور اسی طریقے سے لڑکی کی رضامندی کی بھی اہمیت بتائی گئی. تو اس کا مطلب نکلا کہ اسلام نے بہت ہی بیلنس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا. ایسا نہیں کہ ولی اپنی رضا تھوپ دے اور لڑکی کو مجبور کر دے, جائز نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری کی بنیاد پر لڑکی کی شادی کروا دیتا ہے اور لڑکی راضی نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہوتا, نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اور لڑکی بھی کی رضامندی بھی پوچھی جائے, ولی کی رضامندی بھی بہتر ہے. لیکن ٹکراؤ کی صورت میں اگر یعنی ٹکراؤ جب ہو جاتا ہے مسئلہ کہ ایسے وقت لڑکی کہیں اور چاہتی ہے, اگر وہ لڑکا دیندار ہے اور اسی طریقے سے کھلے کھلے جو گناہ ہیں لڑکا ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے, چھپے گناہ کوئی نہیں جان سکتا, جو شراب پینا ہے یا زنا کرنا ہے. تو اگر لڑکا جو لڑکی جس کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ عقیدے کا بھی الحمدللہ بہتر ہے اور اسی بات اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہے, تو ایسے اوپر ولی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کے مطابق ہاں کر دے. کیونکہ جب ٹکراؤ والا معاملہ ہوگا تو اسلامی شریعت لڑکی کی رضامندی کو ولی کی رضامندی سے فوقیت دیتا. امید کے پوائنٹ اپنے ذہنوں میں رکھا جائے گا. جی مدنی صاحب, آئیے ایک SMS لیتے ہیں. لکھتے ہیں امتیاز صاحب ممبئی سے, کیا فون پر نکاح جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی لگ بھگ اس سے متعلق رکھتا ہے. اس کا دوسرا حصہ اس سوال کا, لڑکی کو کس طرح کا یا لڑکے کو کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے والدین, اس کے عزیز و اقارب, اس کے رشتہ دار کی کسی طرح سے ہتک نہ ہو, کسی طرح سے توہین نہ ہو. جس پروفیشن سے لڑکا یا لڑکی جڑے ہوں
یا جس قبیلے کے جس خاندان کے ہو، جس معاشرے میں جو ان کی حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، جیسے کہتے ہیں پیون لگتا ہے ٹاٹ کا پیون ٹاٹ کو اور مخمل کا پیون مخمل کو، اس طرح کی بات عام طور پر محاورہ ہے. تو اس ضمن میں بھی تھوڑی سی وضاحتیں فرمائیں اور بھائی کے سوال پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا مرضی سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی سکتی. جہاں تک لڑکے کا مسئلہ ہے تو لڑکا خود اپنے ذات کا ولی ہے، لڑکی اپنے خود ذات کی ولی نہیں بن سکتی ابن ماجہ کی روایت کے مطابق. البتہ لڑکی اپنے رضامندی کا اظہار کر سکتی ہے، جس کا مطلب نکلا کہ دونوں کو اپنی مرضی اظہار کرنے کا برابر اختیار ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کو اختیار ہے. اور جہاں تک یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کس طریقے کا رشتہ تلاش کیا جائے، تو ایسے وقت پر سب سے بہترین برابری دینداری کی برابری، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. جب دینداری اعتبار سے تفاہم پایا جائے تو باقی کی چیزیں خود بخود درست ہوتے چلے جاتی ہیں. لیکن اگر دینداری نہ ہو، اللہ کا خوف ہی نہ ہو، تو اس کے بعد دونوں بھی مالی اعتبار سے برابر کیوں نہ ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے برابر کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں. اصل جو چیز ہے دینداری کی بنیاد پر شادی کی جائے. اور حدیث نمبر ہے صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 18. امید کے یہ پوائنٹس آپ کو کافی کام. دینداری ہوگی تو محاسبہ ہوگا، تزکیہ ہوگا، جائزہ لے سکیں گے کہ ہم کتنا بہتر کر رہے ہیں، کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں. یہی مدنی صاحب. تو مدنی صاحب بہت شکریہ اس سوال کا. ایک بات رہ گئی تھی فون پر جو نکاح. ہاں آپ ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، فون پر نکاح کیا جا سکتا ہے فون کے ذریعے سے یا نہیں کیا سکتا. اگر کچھ کنڈیشن، کچھ شروط اگر مکمل کر لیے جائے، ریکوائرمنٹ اگر مکمل کر لیے جائے تو یقیناً جائز ہے. وہ یہ ہے کہ لڑکی کی جانب اور لڑکے کے جانب ایسے گواہ، معتبر گواہ موجود ہوں جو بعد میں نہ مکریں، اور ایسے وہ بھروسے مند ہوں، اور اسی طریقے سے کلیئرٹی ہو وائس کے اندر کہ پہچان رہے ہیں کہ وہی لڑکی ہے جن سے نکاح ہونے والا، وہی لڑکا ہے. اگر یہ صفائی ممکن ہے گواہوں کے ذریعے، اور یہ ممکن ہے آج کے دور میں، اگر یہ ممکن ہے، اس کو مس یوز نہ کیا جائے اور برابر شریعت کے جو قوانین اس کو مکمل کر لیا جائے اور گواہوں کی نگرانی موجود، الحمدللہ سارے کام ہو سکتے ہیں.